اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو تاکید میں لانا۔ جب ہم جملہ اسمیہ کو تاکید میں لاتے ہیں تو جملہ اسمیہ کو تاکید لانے کے لیے 6 حروف ہیں: اِنَّا، اَنَّا، كَأَنَّا، لَيْتَ، لَعَلَّ، لَكِنَّ۔ یہ 6 حروف جب کوئی جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو جملہ اسمیہ میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور جب یہ کوئی جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو ان میں معنوی اور اعرابی دونوں تبدیلی آ جائے گی۔ جیسا کہ ایک جملہ اسمیہ ہے الولد صالح، لڑکا نیک ہے، اگر میں اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں حروف تاکید سے کوئی حرف لگا دوں، جیسا کہ میں نے یہاں پہ ان کا حرف لگاؤں تو بن گیا ان الولد صالح۔ ان کے لگانے سے ان میں 2 تبدیلی آ گئی، اعرابی تبدیلی اور معنی تبدیلی۔ اعرابی تبدیلی یہ ہو گیا کہ وہ حالت فاعلی سے مفعول میں بدل گیا، اور معنوی تبدیلی یہ ہو گیا کہ اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو گیا۔ دیکھو یہ الولد صالح میں الولد پہلے مبتدا تھا اور صالح خبر، لیکن یہاں پہ جب اس میں جو اس جملہ اسمیہ پر ان داخل ہوا تو الولد مبتدا نہیں ہے بلکہ اسم ان بن گیا اور صالح خبر ان، تو یہ بھی جملہ اسمیہ بن گیا۔ اس کا معنی ہے بے شک لڑکا نیک ہے۔ اور دوسرا مثال یہ ہے الولد قائم، ایک جملہ اسمیہ ہے، اس میں الولد مبتدا ہے اور قائم خبر ہے۔ الولد اس لیے مبتدا ہے کہ مبتدا کی علامات میں ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدا ہمیشہ فاعلی حالت میں اور معرفہ ہوتا، اور قائم ہمیشہ فاعل ہوتا لیکن نکرہ ہوتا، اس لیے یہاں پہ الولد مبتدا اور قائم خبر ہیں۔ لیکن جب میں اس میں تاکید پیدا کروں تو ان حروف تاکید میں سے میں نے ایک حرف لیا ان، تو یہ بن گیا ان الولد قائم۔ ان الولد ان کے لگانے سے ان میں معنوی اور اعرابی دونوں تبدیلی آ گئی۔ اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ وہ فاعل حالت سے مفعول میں بدل گیا، اور معنی تبدیلی یہ ہے کہ اس کے معنی میں تاکید پیدا ہوا، تو ابھی اس کا ترکیب ہوا ان حرف از حروف تاکید الولد اسم ان اور قائم خبر ان، یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ بھی جو حروف تاکید جو عمل کرتا ہے وہ ویسے بھی اس کی طرح ہیں، جیسے کہ ہم نے مرکب اضافی کو منادہ بنانے میں پڑھا تھا، جو کہ عبد الرحمن، یہ ہے عبد الرحمن مرکب اضافی، لیکن جب میں اس پر یہ حرف ندا داخل کروں تو یہ عبد الرحمن بن گیا۔ اس میں اعرابی اور معنوی تبدیل دونوں آ گئی۔ اعرابی تبدیلی یہ آ گئی کہ وہ حالت فاعلی سے مفعول میں بدل دیا، اور معنوی تبدیلی یہ آ گئی کہ اس میں یہ معنی پیدا ہو گیا کہ اللہ کا بندہ آپ کے حکم کے لیے تیار ہے، اب آپ اس کو کام سونپیں گے۔ جیسا کہ قرآن شریف کا ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ، چاہا زیادوں نے، من اہل کتاب، اہل کتاب سے، لو یردونکم من بعد، اس کے بعد ایمان، کہ وہ لوٹا دے تمہارے ایمانوں کے بعد، کفارن کفر کو، کہ وہ لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد لانے کے بعد کفر میں، حسدا من عند انفسہم، اس کے جانوں میں حسد تھی، من بعد اس کے بعد ما تبینہ جو واضح ہو کیا، لہم الحق ان کے واسطے حق، فاعفو پس تم اسے معاف کر دو، واسبحو اور سنی کرو، حتیٰ یہاں تک یأتی اللہ بامری کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ذات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ، یعنی اگر تم اسے معاف کر دیں اور اس کو سنی انسنائی کری تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالت مفعول میں آئے گا ان کی وجہ سے، کیونکہ جب کسی جملہ اسمیہ پر جب ان داخل ہو جائے تو یہ اصل میں اللہ ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کو ان کے لگانے کے بعد ہی اللہ مفعول حالت میں چلا گیا، ان اللہ بن گیا۔ اور دوسرا آیت ہے قرآن شریف کا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ویسے ہر ایک کی جہت ہیں، هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو اس پر کاربند ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
بس تم نیکوں میں سبقت کرو۔ اینما تکونو، جہاں تم ہو جائے، یأتی بکم اللہ، تمہارے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ذات ہے۔ اللہ حالت مفعول میں ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں ان آیا ہے جو کہ حروف تاکید سے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ پر داخل ان کو داخل ہونے کے بعد یہ اللہ حالت مفعول میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیکوں میں سبقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کام کر دے گا۔ یہ اس میں ہے اللہ واللہ قدیر اور ان اللہ قدیر۔ ان دونوں جملے میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم کہیں کہ واللہ قدیر تو اس کا معنی اور ترجمہ ہوگا اللہ قادر ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ ان اللہ قدیر تو اس میں کوئی حرف حروف تاکید آئی تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو گیا، تو اس کا معنی ہوگا ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔